السلام علیکم۔ قربانی کے دن سنت اور مستحبات کیا ہے؟ اکثر لوگ اس سے ناواقف ہیں۔ عیدین کے دن، عیدین یعنی دو عیدیں، رمضان عید اور بقرعید۔ عیدین کے دن 13 چیزیں سنت ہے۔ نمبر 1، شرع کے موافق اپنی آرائش کرنا، یعنی شرنگار کرنا، اچھا لباس پہننا۔ لیکن اس میں ایک لکھا ہے جملہ شرع یعنی شریعت کے مطابق۔ ہم مسلمان ہیں، ہم آزاد نہیں ہیں، ہم طرح طرح کے لباس پہن کر عید کا تہوار منائیں۔ اسلامی لباس پہنے ہیں، شرع کے مطابق لکھا ہے اسلامی لباس پہنے ہیں، ہاں تو زیادہ ثواب ہوگا۔ یہ سنت ہے۔ اسلام کے خلاف لباس پہنو گے تو لباس سطح تو ڈھک جائے گا لیکن سنت کا اجر نہیں ملے گا۔ تو عید کے موقع پر ہم خاص اسلامی لباس پہنیں، اور اسلامی لباس میں بھی علماء فرماتے ہیں اللہ جل شانہ کو سفید لباس زیادہ پسند ہے۔ اللہ کو سفید لباس بہت زیادہ، ہو سکے تو سفید لباس پہنیں۔ اللہ جل شانہ کو سفید لباس بہت پسند ہے۔ تو شرع کے مطابق اپنی آرائش کرنا۔ اس میں ایک بات یہ دیکھی جاتی ہے کہ آدمی اپنے روزانہ جو کپڑے پہنتے ہیں وہ تو درزی کے یہاں جا کر برابر ماپ دیتے ہیں کھڑے ہو کر، بھائی ادھر سے لے ادھر سے لے، ذرا بڑا نہیں ہونا چاہیے، ذرا چھوٹا نہیں ہونا چاہیے، فٹنگ برابر آنی چاہیے، یہ سارے جملوں کا لحاظ رکھتے ہیں۔ لیکن عید کے موقع پر ہم جو لباس پہنتے ہیں وہ کیا بولتے ہیں، وہ تیار ملتا ہے، اس کو وہ تیار لے لیتے ہیں خرید کر، لمبا جبہ لے لیتے ہیں اور وہ پہن کے عید مناتے ہیں۔ پتہ ہی نہیں چاہیے جبہ کتنا لمبا ہونا چاہیے۔ اگر ٹخنوں کے نیچے اگر جبہ ہے تو نماز ہی نہیں ہوگی، اور اتنا لمبا کرتا پہننے کی بنیاد پر گناہ ہوگا۔ اس لیے کتنا لمبا کرتا ہونا چاہیے یہ بھی کسی عالم سے پوچھنا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ جلدی جلدی شوق میں لے کے آ گئے عید پہننے کے لیے، عید کی نماز پڑھنے کے لیے، جبہ زمین پر گھسیٹا جا رہا ہے، پورے بستی کی گندگی لے کر مسجد میں آ رہا ہے وہ آدمی، جبہ پہن کے چلتا ہے، اس کا جبہ زمین پر گھسیٹا اتنا لمبا لے کے آ گیا ہے، اور ساری گندگی مسجد میں ہے۔ کرتا بھی ناپاک ہوتا ہے اور ناپاک کپڑے میں نماز نہیں ہوتی۔ نماز کی شرائط میں لکھا ہے، نماز کے فرائض میں کپڑے کا پاک ہونا ضروری ہے، اور وہ ناپاکی مسجد کی صفوں میں لگے گی، مسجد کے اندر لگے گی، اور وہ لمبا جبہ پہن کے نماز پڑھے گا تو نماز بھی ادا نہیں ہوگی۔ اور جب تک وہ جبہ اس کے جسم پہ رہے گا، کپڑا لٹکانے کا گناہ جو ہوتا ہے ٹخنوں کے نیچے، اس کا گناہ ہوگا۔ ہاں تو عید کے موقع پر چاہے لمبا جبہ پہنے، کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن لمبا جبہ جتنا سائز کا ہونا چاہیے اتنی سائز کا لا کر اس کو پہنے ہیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ نمبر 2، غسل کرنا۔ عید کے دن غسل کرنا سنت ہے۔ نمبر 3، مسواک کرنا۔ مسواک کرنا مسواک نہیں ہے تو کم سے کم ٹوتھ برش سے بھی اس کا استعمال کرے، یا انگلی بھی دانتوں میں پھرا دے، اگر اصل مسواک ہو تو بہت زیادہ ثواب ہے۔ نمبر 4، عمدہ سے عمدہ کپڑے، نئے ہو یا دھلے ہو۔ آدمی بہت سارے آدمی ایسے ہیں جن کے پاس نیا کپڑا عید کے موقع پر نہیں ملتا، تو جو کپڑے اس کے پاس ہے 2 جوڑی 3 جوڑی 5 جوڑی 10 جوڑی، اس میں سب سے اچھا ہو اس کو دھو کر تیار کر لے ہوئے اور اس کو پہنے۔ اور اگر نیا کپڑا، مالدار تو ہر عید کے موقع پر نئے سلاتے ہیں، لیکن غریبوں کے پاس تو نئے کپڑے ہوتے نہیں ہیں، تو اس کے پاس جو کپڑے اس میں سے اچھا کپڑا جو اس کو پسند ہو، جو خاص موقع پر پہنتا ہو، اس کو دھو کر اس کو پہنے۔ ہاں اس کے بعد نمبر 6، صبح کو جلدی اٹھنا۔ ہاں عید کے دن بھی آدمی پڑے رہتے ہیں، اور عید کے اندر بھی عید کی نماز بھی ان کی جاتی ہے، عید کی نماز بھی ان کی تکبیریں چھوٹ جاتی ہیں۔ عید کی نماز کے اندر آرام سے آتے ہیں کہ اگر کوئی نصیحت کی باتیں کوئی امام یا خطیب کرتا ہے تو وہ بھی سننے میں نہیں ملتی، ہاں دوڑتے بھاگتے آتے ہیں۔ جلدی اٹھنا۔ نمبر 7، عیدگاہ میں جلدی جانا، یا مسجد میں نماز ہوتی ہے وہاں جلدی پہنچنا۔ نمبر 8، عیدگاہ میں جانے سے پہلے کوئی میٹھی چیز، چھوہارے یعنی کھارے وغیرہ کھانا۔ اس کی کھانے کی ترتیب اللہ کے نبی نے طاق عدد فرمائی ہے، 3 5 7، جتنی چاہے، کم بھی کھا سکتے زیادہ بھی کھا سکتے، لیکن طاق کا لحاظ رکھا جائے۔ ہاں اس کے اندر ایک مسئلہ لکھا ہے کہ عید الفطر میں میٹھی چیز کھا کر جانا سنت ہے، اور عید الاضحیٰ میں قربانی کا گوشت سب سے پہلے کھانا سنت ہے۔ اگر اس سے پہلے کوئی کھا لے گا تو گناہ نہیں ہوگا۔ ہمارے یہاں رواج ہے سیویاں بناتے ہیں، دودھ بناتے ہیں، کھا سکتے ہیں، کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن سنت میٹھی چیز میں چھوہاروں میں ہے، کھارے میں ہے، تو یہ کبھی کبھی اس کا بھی عمل اس پر کیا جائے، بنیے کی دکان سے لاوے 3 5 7 طاق عدد میں کھا کر عیدگاہ جاوے۔ نمبر 9، قبل عیدگاہ جانے سے صدقہ فطر دینا۔ یہ رمضان المبارک کی عید کا مہینہ ہے، رمضان عید میں جانے سے پہلے عیدگاہ میں جانے سے فطرہ ادا کر کے جاوے۔ نمبر 10، عید کی نماز عیدگاہ میں جا کر پڑھنا، شہر کی مسجد میں بلا عذر نہ پڑھنا۔
عیدگاہ میں کوئی تکلیف نہ ہو، پانی کا انتظام ہو، زمین صاف ہو، برسات کا موسم نہ ہو، کیچڑ نہ ہو، اور عیدگاہ میں نماز پڑھنے کا ثواب زیادہ ہے۔ اگر یہ ساری تکلیفیں ہو تو مسجد میں بھی نماز ہو جائے گی۔ نمبر 11، جس راستے سے جائے اس کے سوا دوسرے راستے سے واپس آوے۔ یعنی عیدگاہ میں جانے میں جس راستے پہ عیدگاہ گئے ہیں یا مسجد میں گئے ہیں تو ریٹرن میں اپنے گھر میں آوے تو راستہ بدل کر آوے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیا کرتے تھے، یہ میرے نبی کی سنت ہے۔ صحابہ فرما رہے اس کے اندر دو مصلیت ہے۔ ایک مصلیت کہ شاعر اسلام، اس سے اسلام کا شاعر اسلام میں لکھا ہے، یعنی اس کے اندر اسلام کا شعار ہے کہ زیادہ مجمع دکھے گا، اور اسلام لوگوں کو نظر آئے گا۔ اور دوسرا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایک ہی راستے سے جاتے اور ایک ہی راستے سے واپس آتے تو لوگ اس کو فرض سمجھ لیتے، واجب سمجھ لیتے، اور سب کے لیے ایک راستے میں چلنا دشوار ہوتا۔ اس لیے الگ الگ راستے سے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے، آتے تھے۔ دوسری بات لکھی ہے کہ عید کے دن فرشتے راستوں کے کناروں پر کھڑے ہو کر مبارکبادی دیتے ہیں عیدگاہ میں جانے والوں کو، تو اس وقت جتنے زیادہ راستے بدلیں گے اتنے زیادہ اس کو ثواب ملے گا اور فرشتوں کی دعا کا حصہ ملے گا۔ نمبر 12 پیدل جانا۔ اگر کوئی بیمار ہے، معذور ہے، سواری پہ بھی عیدگاہ جا سکتے، لیکن پیدل جانا زیادہ ثواب ہے، پیدل چل کے جانا، پیدل آنا۔ نمبر 13 راستے میں اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیر پڑھتے ہوئے جانا، آہستہ آواز سے، زور زور سے چلا کے نہ پڑھے تاکہ راستوں میں لوگ رہتے ہو، مستورات بھی ہو، اور ہندوؤں کے محلے بھی پڑھتے ہو تو وہاں ان کو تکلیف پہنچے۔ آہستہ آواز سے پڑھتے ہوئے جانا۔ پھر فرمایا کہ عید الاضحیٰ میں نماز سے پہلے نہ کھانا مستحب ہے، خواہ قربانی کرے یا نہ کرے، نماز کے بعد کھاؤ۔ اور عیدگاہ میں جاتے وقت راستے میں بلند آواز سے تکبیر کہنا مسنون ہے، بلند اتنی بھی نہیں کہ براڑے پاڑے، ماپ کی آواز سے، یہ عید کی سنت ہے۔ اگر اس کا اہتمام کریں گے تو ہمارا تہوار بھی صحیح گزرے گا اور عید کے دن سنت کے مطابق ہماری عید ہوگی۔ اللہ امت کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔